بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئی سال 6 مہینے ہو چلے ہیں۔ ایک امریکن پاکستانی ہیں، مبارک حیدر ان کا نام ہے۔ وہ ایک امریکن تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں، دانشور ہیں، محقق ہیں، اور وہ پاکستان آئے اور ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، جس محفل میں بہت سے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کا جو تعلق تھا وہ صحافت کے میدان سے تھا۔ تو یہ میرے جو دوست ہیں وہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ باتیں چلتی رہیں تو بات آ گئی سی پیک کے اوپر، اور جو نئی یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے اس کے اوپر نئے بلاک بن رہے ہیں۔ چائنا ایمرج کر رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ رشیا سے نکل کے امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ محبت کا اظہار معاہدے کیے۔ آپ کو یاد ہوگا جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی وہ ہمیں تو نہیں دی اوباما صاحب نے، لیکن وہ جب بھارت گئے تھے تو اس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے وہاں جا کے۔ تو یہ بحث وہاں پہ چھڑی، اور وہاں پہ مبارک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو سی پیک کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا، اور جو امریکہ ہے وہ مر جائے گا۔ وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جان سے جائے لیکن امریکہ کے ہاتھ سے پاکستان نہ جائے، یہ والا معاملہ ہے۔ اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس بارے میں ٹرمپ کیا جو پینٹاگون ہے اس کا بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے چائنا کے کیمپ میں نہیں جانے دینا۔ چائنا جو پروموٹ ہو رہا ہے، اس کی اکانومی بڑھ رہی ہے، اور جو وہ سی پیک جو ہے آپ جانتے ہیں وہ ایک سڑک ہے، ون بیلٹ ون روڈ والی جو منصوبہ ہے، اس پہ پاکستان کو ہم نے حصہ نہیں بنے دینا۔ پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے اس تک رسائی چین کی نہیں ہوگی، یہ امریکہ کا آخری فیصلہ تھا۔ لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو دوست تھے اور جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کام تو زرداری صاحب شروع کر گئے تھے، پھر بڑا وہ جایا کرتے تھے جین کی پینٹیں پہن کے، ہر دوسرے دن وہ چین میں ہوا کرتے تھے، پاکستان میں سیلاب آیا تھا وہ ادھر ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد نواز شریف نے کام یعنی بہت تیز کر دیا اس کے اوپر، پیسے لگنا شروع ہو گئے، موٹر ویز بننی شروع ہو گئیں، بڑا کچھ ہو گیا، اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ آ گئی، بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے پاس اس کی تفصیل تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوگا، سی پیک کی جو بیل ہے وہ منڈے نہیں چڑھے گی۔ تو ظاہر ہے کہ جو سامعین تھے ان کے جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک بہت ہی پاورفل ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی جناب ٹرمپ کے ساتھ، اور وہاں پہ توپوں کی سلامیاں بھی دی گئیں، اور بڑا جس کو آپ کہتے ہیں نا بڑا گرم جوشی والا استقبال، اور بڑی وہ ایوب خان کے دور کی یاد تازہ ہو رہی تھی، ہلکا پھلکا سا نمونہ وہی تھا۔ اور ہمارے وزیر اعظم بھی بڑے خوش تھے، اور اتنے خوش تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ بس یہ جو ہمارا کشمیر والا مسئلہ ہے یہ تو حل ہونے کو ہے، کیونکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں مسئلہ حل کرا دینا، چکر ہی کوئی نہیں ہے گا۔ تو عمران خان صاحب 4 دن بعد جو ہیں وہ سینہ پھیلا کے یہاں پہ پھرتے رہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ کام سلو سے سلو ہوتا گیا، اور وہاں پہ کیا معاملہ طے پائے کیا نہیں طے پائے، پینٹاگون میں کیا ملاقاتیں ہوئیں، اس کی تفصیل نہیں آ سکی آج تک۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان میں ایک آرڈیننس آیا اور سی پیک اتھارٹی بن گئی۔ سی پیک اتھارٹی بنی تو اس کے جو سربراہ ہیں وہ جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب لگا دیے گئے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اس عہدے سے نہ ہٹایا جائے۔ چین چاہتا ہے کہ جو پاکستان کے یعنی کہہ لیں کہ آرمی کے سابق سربراہ یعنی سابق ایک بڑے افسر عاصم سلیم باجوہ صاحب ہی اس کے نگران رہیں، اس لیے ان کو اس عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ احمد نورانی کی 1 یا 20 خبریں آ جائیں، حالانکہ اس کے پاس میری اطلاعات کے مطابق احمد نورانی صاحب کے پاس بڑی خبریں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یار کہ ان کے سارے انٹرسٹ تو امریکہ کے اندر ہیں، وہ والی باتیں۔ پھر وہ جو ان کے جتنے ملازمین ہیں بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں باجکو کمپنی کے، وہ سارے انڈین ہیں۔ تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی بیسیکلی۔ وہ اگر ہم ڈاکٹر مبارک کی بات کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ سے بتائی ہے،
اور پھر امریکہ کا یعنی جو زور تھا سارے کا سارا کہ ہم نے چین کو اتنی بڑی اکنامک پاور نہیں بننے دینا اور پاکستان اس کے کیمپ میں نہیں جا سکتا. اچھا چلا تو گیا پاکستان، لیکن وہ جس طرح ہوتا نہیں ہے وہ رول بیک ہونے والا سلسلہ، اس طرح کی صورتحال ہے. وہ تیزی نہیں ہے سی پیک کے منصوبوں میں. تو جب یہ والی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر 2-4 واقعات بڑے عجیب و غریب سے ہوئے ہیں. وہ سوچنے والے ہیں کہ اگر یہ بات اس طرح ہی ہے کہ چین چاہتا ہے کہ جناب کے سی پیک کی براہ راست نگرانی عاصم سلیم باجوہ صاحب کریں، تو پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو تھے وہ مکالمہ کرنے گئے تھے، اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنے گئے تھے سی پیک کے اوپر پچھلے دنوں چین میں، لیکن اس وفد میں سی پیک اتھارٹی کے سربراہ نہیں تھے. ایک یہ بات جو تھی وہ بڑی کھٹک رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ چین کے صدر نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. اور انکار کیوں کیا ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کو آگے چل کے، کیونکہ ٹھوس کوئی وجہ نہیں ہے، نہ چین کی طرف سے سامنے آئی ہے نہ پاکستان نے. تو خیر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کی معافی چاہتا ہوں، بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن چل رہی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتے. یہ پاکستان کا خیال ہے یا پاکستان کا ورژن ہے، لیکن چین نے اس طرح کا کوئی ورژن نہیں دیا اور کوئی انہوں نے اپنے اس کے اوپر کوئی دو ٹوک رائے نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور وہ کالا کیا ہے کہ خبریں اس طرح کی آئی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ مکالمہ کرنے گئے تھے ہمارے وزیر خارجہ صاحب، تو ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان کو جانے سے پہلے کہ ہم سی پیک پہ بریفنگ جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست امریکہ کو دے رہے ہیں. چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں. میں اس پہ کھل کے بہت زیادہ بات جو ہے وہ کر کے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتا. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہاں پہ. کیا پاکستان کا انٹرسٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سی پیک میں تھا، جو ہماری 2 پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جنہوں نے ایک نے یہ انیشیٹو لیا، دوسرے نے اس پہ تیزی سے کام کیا. لیکن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ماں سوائے زبانی کلامی باتوں کے اور سی پیک اتھارٹی بنانے کے آگے کوئی کام جس کو کہتے ہیں نا ٹھوس انداز میں ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کیا سی پیک جو ہے، کیا پاکستان اس وقت کی جو رجیم ہے وہ سمجھتی ہے کہ سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے، یا پھر یہ کہ برائے نام سا سی پیک ہو اور ہم نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہی رکھنے ہیں اور امریکہ جو کہے گا وہی ہوگا؟ کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے متعلق جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح چین کے صدر نے پاکستان آنے میں انکار کیا ہے، پاکستان آنے سے دورے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. اب اس گڑبڑ کو ظاہر ہے کہ دور اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ ہماری اسٹیٹ نے کرنا ہے، ہمارے ریاستی اداروں نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ معاملہ کسی طرف سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگلی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی. اور پھر وہ زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ ان کا ایران کی طرف ہو گیا ہے، اور ایران نے چاہ بہار سے بھارت کو آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی علیحدہ کر دیا ہوا ہے. تو سی پیک کہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ شفٹ ہو چکا ہے ایران کی طرف اور ہم جو ہیں وہ کسی مغالطے کا شکار ہے؟ ہم سے مراد ہے ہم عوام، یا ہمیں مغالطے میں رکھا جا رہا ہے یا ہمیں یوں سمجھیں کہ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے دوسرے الفاظ میں. کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جیسی پرسنالٹی جب تک سی پیک کے عہدے کے یا سی پیک اتھارٹی کے عہدے کے اوپر ہے، جس کے انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ ہیں، جس کے انٹرسٹ بھارتی جو بزنس لیٹ ہے اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ باجکو میں جتنے ملازمین ہیں اہم عہدوں پہ وہ سارے انڈین ہیں. تو اس طرح کا آدمی اور سی پیک، میں پہلے کئی روز سے کہتا آ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. تو اگر ان کو نہیں ہٹایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی دوستوں، لوگوں، بھائی جانوں، کہ پاکستان سی پیک کے اوپر اس وقت کی رجیم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر چکی ہے، اور چین جو ہے وہ ان حالات میں پاکستان کے ساتھ سی پیک کے اوپر مزید کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تیار ہوتا تو چین کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں موجود ہوتے، پاکستان کا دورہ کر رہے ہوتے. اب یہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان تو خیر اور طرح کا ملک ہے، لیکن امریکہ وہ ملک ہے جہاں پہ 25 سال بعد وہاں کے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، جہاں ان کی آفیشیل پالیسیز جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائز کر دی جاتی ہیں، وہ پبلک کر دی جاتی ہیں.
ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن 25 سال کا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ، آنے والے پتہ نہیں 25 سال میں کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا، ہماری کم از کم ہم نہ ہوئے تو ہماری شاید آنے والی نسلوں کو امریکہ کے وہ جو پالیسی ہے ڈی کلاسیفائڈ کرنے والی اپنے ڈاکومنٹس کی، اس سے ہو سکتا ہے کہ کل کو پتہ چلے کہ پاکستان اسی طرح ہی ایکٹ کر رہا تھا کہ جناب جس طرح پہلے کرتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، کہ جناب کہ تسی ڈرون حملے کر دے جاؤ، ہم پیچھے سے کہتے جائیں گے کہ جناب ڈرون حملے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، لیکن اندر کھاتے یہ ملے ہوئے تھے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پتہ چلے کہ پاکستان اوپر سے سی پیک کر رہا تھا، لیکن اندر میں یا اندرون خانہ وہ سی پیک کو بند کر چکا تھا 2019-20 کے ان سالوں میں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، فوری طور پر اس کی تصدیق جو ہے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر پاکستان کی ریاست یہ چاہتی ہے کہ واقعی سی پیک پہ کام ہو تو پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹانا پڑے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔